باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس رب نے تمہیں بڑے پیار سے پیدا فرمایا، اور والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا۔ یہاں میسج ہے کہ جیسے تم سے پہلے والے لوگ تھے، دنیا میں آئے تھے اور چلے گئے، اسی طرح تم نے بھی چلے جانا ہے۔ جانے سے پہلے عبادت کر لو، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی کی بارش تم پر اللہ برسا دے، تقوی کا نور تمہیں عطا کر دے، تقوی کے نور سے تمہارے دل اور قبر کو روشن فرما دے۔ حضرت حارث بن سعید رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم جنگل میں جا رہے ہیں، دور کہیں جنگل میں ایک آدمی کو بیٹھا دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ عبادت میں لگا ہے، اللہ کی بندگی میں مصروف ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور ہم نے جا کے اس سے کہا کہ آپ اتنی ریاضت اور بندگی کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے نفس کو بھی ریسٹ دیں، آرام کا موقع دیں، اور اتنی مشکلات میں کیوں اپنے آپ کو ڈال کر رکھا ہوا ہے؟ فرمانے لگے، قیامت اس سے بھی مشکل ہے، قیامت کا مرحلہ اور سفر اس سے بھی کٹھن ہے، دشوار ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھ کے پھر اس کے پاس پھر بات چیت ہوتی رہی، پھر ہم نے بات کی کہ جناب کچھ آپ ہمیں وصیت کریں، نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا نصیحت یہ ہے کہ وقت کو قیمتی سمجھو، جو وقت گیا واپس نہیں آتا، اور فرشتہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، وہ کسی لمحے میں بھی ہمیں تلاش کر لے گا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ جب کوئی تلاش کرنے والا آپ کے پیچھے لگا ہو تو آپ کا دل کتنا خوف زدہ ہوتا ہے، آپ کتنی اپنے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن کے دنوں میں ہم لک چھپ کھیلتے تھے، پنجابی میں لک چھپ کہتے ہیں، سرائکی میں کہتے ہیں اٹی مٹی۔ ہم ایک کھیل کھیلا کرتے جس میں ایک آدمی کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے، باقی سارے بچے چھپ جاتے، پھر وہ جس کی آنکھیں بند کی گئی تھیں وہ پھر تلاش کرتا ہے، اور جس کو ہاتھ لگا لیتا ہے پھر اس کی باری آ جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بچپن میں ایک باری ہی آنی ہوتی تھی، اور کیا ہونا ہوتا تھا، ایک باری کے لیے ڈر کے لیے ہم جس جگہ پہ چھپتے اس جگہ ہمارا دل کانپتا رہتا، جہاں بھی مخفی سے مخفی جگہ پر بھی ہم پہنچ جاتے، پھر بھی ہم دل میں لرزتے رہتے اور کانپتے اور ڈرتے رہتے کہ ابھی آیا ابھی آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تلاش کرنے والا فرشتہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، ان قریب وہ ہمیں تلاش کر لے گا۔ تو حضرت حارث بن سعید کہتے ہیں ہم نے اس سے کہا یار کچھ ہمیں اپنی فیض صحبت سے مالا مال کریں۔ تو وہ کہنے لگا جناب آپ ویسے ہی مجھ پر عقیدت باندھ کے بیٹھ گئے ہیں، میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں، میں ایک کتا ہوں، ہلکا کتا ہوں، جو یہ سمجھا کہ کسی کو معاشرے میں رہ کر کسی کو کاٹ نہ لوں،
اپنی طاقت کے بل بوتے اور طاقت کے نشے پر میں کسی کو تکلیف نہ دے بیٹھوں، میں اس لیے کنارہ کر کے یہاں آیا ہوں، میں کوئی نیک نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ غار میں چلا گیا، پھر ہم نے نہ دیکھا اسے کبھی بھی۔ تو طاقت کے نشے سے اہل اللہ اور اللہ کے ولی کامل لوگ، صالح لوگ طاقت کے نشے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیتے تھے، گوشہ نشین ہو جاتے تھے، خرقہ پوش ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو مٹا کر، جھکا کر، چھپا کر ایک سائیڈ اور ایک طرف چلے جاتے۔ اسی طرح آقا اللہ کے ایک ولی مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اگر مسجد میں منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سب سے برا بندہ میرے پاس آ جائے، سب سے برا بندہ، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے مسجد کے دروازے پر مالک بن دینار کو تم دیکھو گے۔ سب سے برا میں ہوں، لیکن فرمایا مجھ سے بھی ایک برا ہے۔ پوچھا گیا جناب وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے بھی برا ایک ہے جو کائنات کا بدترین بندہ ہوگا، کائنات کا بدترین فرد ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا جس کو رب طاقت عطا کرے اور طاقت کے نشے میں کھو جائے اور طاقت کے نشے میں اپنی دنیا آخرت تباہ کر بیٹھے۔ وہ طاقت پیسے کی ہو، وہ طاقت جسمانی ہو، جب جسم میں طاقت ہو، توانائی ہو، تو پھر یہاں سے فیصلے نہیں ہوتے، پھر طاقت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ طاقت، یہ قوت بندے، بڑے بڑے بندوں کو مقام اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ طاقت بہت بڑی خماری ہے، ایک نشہ ہے، طاقت بہت بڑی نجاست ہے، غلاظت ہے، اس سے بچیں۔ جس کو جو رب نے طاقت دی ہے وہ طاقت مٹائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اپنی طاقت کو ختم کر دے، اللہ کا پیارا بن جائے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، جو اپنی طاقت کو ختم کر دیتا ہے رب اس کے اجر کو قیامت تک جاری رکھتا ہے۔ تو پیارے، اس طرح آج کا میسج یہ ہے، طاقت، ہر بندہ جس طاقت پر سوار ہے، طاقت کے جن بھوت پر سوار ہے، وہ ہے خاوند اور بیوی۔ خاوند کو رب نے طاقت دی ہے، فضیلت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ نے اسے فضیلت دی ہے، طاقت دی ہے۔ تو جس خاوند کو رب نے طاقت دی ہے، فضیلت دی ہے، وہ اپنی طاقت کو مٹائے۔ آقا بزرگان دین نے لکھا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کے دکھوں پر، تکلیفوں پر اور اس کے ہر طرح کے کردار پر صبر کرتا ہے، فرمایا اسے جناب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کوئی خاتون اپنے خاوند پہ صبر کرتی ہے، اس کے ظلم پر، اس کے جبر پر، تشدد پر، ناجائز تعلقات پر صبر کرتی ہے، فرمایا اسے حضرت جناب ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا جو خاوند ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں، قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں شخصیات اور اعلیٰ شخصیات کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بیویاں اتنی گندی بیویاں تھیں جن کو قرآن گندا کہہ رہا ہے، اور رب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اتنی گندی تھیں۔ وہ راز کی باتیں، اندرونی باطنی باتیں، گھر کی باتیں، سیکریٹ باتیں وہ آگے شیئر کر دیتی، لوگوں کو بتا دیتی، چغل خور تھیں، اور طرح طرح کی ان کی غلاظتیں تھیں۔ لیکن جناب لوط علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام نے کبھی ان کو نہ چھوڑا۔ تو حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کو تازہ کریں،
سنت کو تازہ دم کریں، ان کی سنت پر عمل کریں کہ اپنے اندر حوصلہ اور طاقت کو ختم کریں، طاقت کے نشے میں نہ آئیں۔ اور اسی طرح بیوی اگر کوئی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں، خواتین اسلام توجہ فرمائیں کہ فرعون کے ساتھ حضرت آسیہ نے سارا وقت گزار دیا، رب نے کتنا مقام عطا کیا۔ تو ہماری خواتین حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو تازہ کریں، سنت کو یاد کریں، سنت پر عمل کریں اور سنت کو قائم و دائم رکھیں۔ خاوند یا بیوی کی صبر کرتے ہیں، یوں سمجھیں کہ جوڑے آسمان سے بن کے آتے ہیں تو رب نے منتخب کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے خاتون اور زوجہ رب نے ہی منتخب کی تھی نا، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، 100% کامیاب ہونے کی